ناظرین محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایسا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کے پڑھنے والا حاسدین کے حسد سے اور دشمن کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور ایسا وظیفہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کو زمین پر اتارا تو ان آیتوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب تعالی، تو ہم کو زمین پر اتار کر ایسے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے جو تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں اپنی قسم فرماتا ہوں کہ میرے بندوں میں جو کوئی ہر نماز کے بعد تمہاری تلاوت کرے گا، وہ کیسا ہی ہو، میں جنت میں اس کا ٹھکانہ ضرور بناؤں گا، میں حضیرۃ القدس میں اس کو ضرور ٹھہراؤں گا، میں اس کی طرف ضرور نظر رحمت کروں گا، اور میں روز اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا جن میں ادنا درجہ گناہوں کی مغفرت کا ہوگا، اور میں ہر دشمن اور حاسد سے اس کو پناہ دوں گا اور غالب کروں گا۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور یہ آیتیں پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ آیتیں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، اور خالق کائنات اس کو دشمنوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔